بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ کفیل اب سوچا ہے کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ ناظرین کرام، کشمیر کے اندر جو مجاہدین ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو چکے اور انہوں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کچھ مرضی ہو جائے اب کی بار وہ اپنا کشمیر سے حق لے کر رہیں گے، اب کی بار وہ کشمیر میں اپنا ہندوستان سے حق لے کر رہیں گے، یعنی ساڈا حق ایتھے رکھ، یہ بات ہوگی۔ اور انہوں نے ببانگ توہل یہ اعلان کر دیا ہے اور عملی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور پنچ سیکٹر کے اندر اس کا عملی مظاہرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس صورتحال کے اوپر ہندوستان کے اوپر کیا بیت رہی ہے اس ویلاگ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، بوتھ آر ایکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن۔ ہم یہ تو دیکھ رہے تھے پچھلے 2-2.5 سال سے کہ پورے کے پورے کشمیر کو بند کیا ہوا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر نہ یو این حرکت میں آتی ہے، نہ سارک بات کرتا ہے، پاکستان نے کرمنل چپ سادھی ہوئی ہے، کوئی دنیا کا فورم، کوئی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو کیا اجتماعی انسانی ضمیر سو چکا؟ کیا انسانیت جو ہے وہ ان کو انصاف دلانے کے لیے بالکل ناکام و نامراد ہو چکی؟ تو نہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ ابھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرض کفایہ ادا کریں گے، جو ان مظلوم کشمیریوں کی آواز بنیں گے، جو ماؤں بہنوں جن کے ساتھ ریپس ہوئے، 10,000 خواتین کے ساتھ گینگ ریپس ہوئے، وہ ان کی آواز بن کر ان ظالموں کا ہاتھ روکیں گے، ہاتھ توڑیں گے اور ان کو واصل جہنم کریں گے، اور وہ درجنوں کے حساب سے کر رہے ہیں پنچ کے جنگلوں کے اندر۔ اور یہ جو جنگل کے اندر، یہ جو ہندوستانی کے جنگلوں کے اندر آگ لگی ہے، یہ ابھی جو یہ آگ ہے اس کی چنگاریاں خود نریندر مودی نے سٹارٹ کی ہیں، اور یہ آگ کی بنیاد پہلے اس نے خود رکھی ہے 5 اگست 2019 کو۔ اور کشمیر کے اندر اب کے بار مجاہدین کشمیر وہ دوبارہ دیوانہ وار کود پڑے ہیں، اور اگر یہ الزام لگائے ہندوستان کہ یہ پاکستان یا لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ یا جیش محمد یا کوئی بھی جماعت پاکستان کی وہ اس کے اندر انوالو ہے، تو اس کے وہ ثبوت لے آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان نے تو بالکل ایسا ڈیپ سلمبر اختیار کیا ہوا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان تو بڑا ان کا چیمپئن تھا، لیکن پاکستان نے فیٹف ہو، ایک امن ہو، آشتی ہو، کوئی بھی سمجھوتا ہو، کمپرومائز کر لیا، کشمیر کے اوپر چپ ہو گیا۔ لیکن جن کی ماؤں بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیا وہ چپ ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ انسان چپ ہو جائے تو اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپنی غیرت، خودداری، ایمان اور اپنی عظمت اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مجاہدین کشمیر کے میدان میں اتر چکے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ان سے اپنے سارے ظلموں کا حساب لیں گے۔ اور اس میں کچھ وہ مٹھی بھر مجاہدین ہیں جس کے لیے پوری کی پوری انڈین جو افواج ہے، انڈیا کی اسپائی ایجنسیز ہیں، وہ ورطہ حیرت میں آ چکی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے اوپر اٹیک ہو کدھر سے رہا ہے۔ اور پنچ کے اندر یہ جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اور پورے کشمیر کے اندر وہ ایکٹیویٹیز چالو کر رہے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان جو بات کر رہا تھا کہ میں کیپیبلٹی رکھتا ہوں 2 فرنٹل وار کی، بھائی یہ 2 فرنٹل وار نہیں ہوگی، یہ 2.5 فرنٹل وار ہوگی، 2.5 اور 3 فرنٹل وار پھر ہو جائے گی، کیونکہ اندر سے بھی آپ نے بوائل ہونا ہے۔ اور ادھر سے اگر آپ پاکستان کو ایکٹیویٹ کرتے، چائنا کو کرتے، بیچ میں آپ کی حیثیت کیا رہ جائے گی اگر یہ خالی کشمیر نہیں سنبھالا جانا۔ باقی کیا بات کرنی ہے ان کی جو دوسرے سکھ ہیں اور دوسری جو جدھر اقلیتوں پہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ گھوڑے کا میدان، مجاہدین اتر چکے ہیں اور ان کو اللہ کی نصرت ہے، اور مجاہدین جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی مدد پہ، اللہ کی سپورٹ سے میدان میں اترتے ہیں، اور وہ فلی چارجڈ لوگ ہیں۔ اور اب کی بار ابھی یہ جو آن سلاٹ ہے یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، اور اس راؤنڈ کے اندر جتنی بھی ہندوستانی افواج، آپ کی ساری ویپن، آپ کے ٹیکٹکس، آپ کی ساری ملٹری مائٹ جو ہے وہ دھول چٹے گی ادھر کشمیر کے جنگلوں میں، اور چٹائیں گے یہی مظلوم نہتے کشمیری لوگ۔
اور اس کے ساتھ اب دنیا جو ہے، اور ایک اور بات ناظرین کرام، بالکل واضح بات ہے، دنیا کبھی بھی جو ہے وہ کبھی کمزوروں کا ساتھ نہیں دیا کرتی، اور جو کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، اپاہج ہوتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ وہ بالکل دنیا کے نقشے سے ناپید ہو جائیں، کیونکہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم صحیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کیونکہ جب آپ آگے لیٹ جائیں گے، آپ کہیں کہ ہم جی کمزور ہیں، نہتے ہیں، اکانومی کا مسئلہ ہے، ویپن نہیں، ایمونیشن نہیں، اتنے مسائل ہیں، تو پھر دشمن تو چڑھے گا۔ جب آپ نہتے خالی ہاتھ ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے غیرت کا ثبوت دیں گے، اپنی حمیت کا ثبوت دیں گے، اور اپنی قوت ایمانی کا ثبوت دیں گے، تو پھر وسائل اور اسباب ایسے اللہ باری تعالیٰ کی ذات پیدا کرے گی کہ آپ کو فتح و کامیابی ملے گی۔ واضح مثال افغانستان ہے، اور یہ آپ دیکھیں، یہ جو آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی ہوئی ہے، اس کے اندر رشینز نے پیغام بھیجا تھا ٹرکش صدر کو کہ آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں آذربائیجان کی، تو آپ سن لیں، ہمارے جو رشین فوجی ہیں وہ بڑے ہی کھر دماغ ہیں، وہ بہت جلدی انوئے ہو جاتے ہیں، اگر آپ نے یہ اپنا ہاتھ نہ کھینچا تو ہم آذربائیجان سے بڑھ کر آپ کی طرف بھی آ جائیں گے۔ تو ٹرکش کا جواب یہ تھا ترکوں کا کہ ہمارے فوجی بھی اتنے ہی سر پھرے ہوئے ہیں، آ جائیں آپ۔ تو پھر کیا ہوا؟ ادھر مارکا ہوا، نکورنو قرباخ کا مارکا ہوا، آذربائیجان آرمینیا یہ دونوں آپس میں لڑے، اور اس آرمینیا کے پیچھے رشیا بھی کھڑا تھا، امریکہ بھی کھڑا تھا، ویسٹرن ورلڈ بھی کھڑی تھی، یورپینز بھی کھڑے تھے، کرسچین کمیونٹی بھی کھڑی تھی۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کے آسرے پہ عالم کفر کی بیکنگ والے اتنے بڑے ملک کے ساتھ جا کے ٹکرا گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فتح کامیابی ملی، افغانستان میں بھی ملی، اور دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جب اس قوت ارادی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو فتح ملتی ہے۔ اور میں کشمیریوں کو بتا دوں کہ یہ کبھی بھی ہندوستان کا یہ جو بدماش نریندرا مودی ہے، یہ کبھی بھی آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے گا۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر شاہ رخ خان کی شکل میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مشہور اور ایک مسلمانوں کا آپ سمجھ لیں پوسٹر بوائے آف انڈین مسلمز، دیٹ از شاہ رخ خان، اور اس کو انہوں نے پکڑ کے ایک مثال بنا دیا ہے، ذلیل و رسوا کر دیا ہے، وہ رو پڑا ہے، وہ بھی روا، اس کا بیٹا بھی رویا ہے۔ اور اس سے بڑی بے بسی، اس سے بڑی لاچارگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے جو مسلمانوں کے اتنے بڑے پوسٹر بوائے کو بھی ادھر اپنی وہ جو آزادی ہے وہ حاصل نہیں ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے، تو کشمیری مسلمانوں کی کیا بات کرنی ہے؟ تو آپ اس سے سبق یہ سیکھیں، جدھر شبانہ اعظمی جیسی اتنی بڑی اداکارہ کو بھی گھر نہیں ملتا، فلیٹ نہیں ملتا ممبئی کے اندر، تو وہ آپ کشمیریوں کو رائٹس دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر آپ کو رائٹس چھیننے ہیں، اور ان انڈین فوجیوں کی آنکھوں کے اندر آپ نے یہ پنجے گاڑنے، آنکھیں نکالنی ہیں ان کی باہر، کیونکہ ان کمینوں نے آپ کی ماں بہنوں معصوم بچوں کے آنکھوں کے اندر پیلٹ گنز ماری ہوئی ہیں، ان کی بینائیاں چھینی ہوئی ہیں۔ اور معاملہ یہ عدل کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، اور ابھی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ یہ کر رہے ہیں، 100% درست کام ہے۔ اور اسی کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر جو ایک حد تک کتنے سالوں سے دبی ہوئی تھی، اور اب کی بار وہ اٹھے گی، کیونکہ دبی اس لیے تھی کہ کام سلو موشن میں چل رہا تھا۔ سلو موشن میں چلتے چلتے آپ یہ دیکھیں ضلالت یہ ہوئی، سید علی گیلانی بابائی کشمیر، تحریک آزادی کشمیر، ان کو بھی اپنی صحیح جگہ کے اوپر وہ ان کا دفنانے نہیں دیا گیا، اور یاسین ملک جیسے لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے، کتنے لوگ ہیں۔ تو ان سے جو بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ ہی یہ، دے انڈرسٹینڈ دا لینگویج آف گن اینڈ بلٹ، بیکاز لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانتے، اور ان کو بات سمجھانے کا یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم دا لینگویج دے انڈرسٹینڈ، یو ہیو ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ، ادروائز دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ دا سچویشن۔ اور یہ زبان سمجھتے ہیں ریڈ کی، ایمبوش کی، سوئسائڈ اٹیک کی، گرنیڈز کی، اور یہ وہ جو زبان سمجھتے ہیں، یہ اس میں آپ بات کریں گے تو پھر ان کو بات کی سمجھ آئے گی۔ آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا جسٹ انڈیجنس آکیپائڈ انڈین کشمیری موومنٹ،
وہی کام کرے، وہی کام ان کے پاس ہی اپنا اتنا نوجوان ہے، اتنا چارجڈ کراؤڈ ہے کہ وہی پورے کے پورے انڈین آکیپائڈ کشمیر کو وولیٹائل کر سکتی ہے اور ان کی دوڑیں لگوا سکتی ہے اور ان کی پینٹوں کے اندر سے پیشاب نکلیں گے اور یہ خودکشیاں کریں گے. آپ دنیا دیکھے گی، پھر دنیا UN کے اوپر بھی بات کرے گی، پھر دنیا سارے فورمز کے اوپر بھی بات کرے گی، پھر ساری کی ساری آرگنائزیشنز آئیں گی، پھر یہ نریندرا مودی ایسے ہی ان کشمیریوں کو بلائے گا جیسے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے APC 1 2 3 کرائی تھی. یہ بھی ان کو بلائے گا، بات کرے گا. جب بلائے گا تو پھر بات ہوگی. اس سے پہلے یہ بات چونکہ سمجھتے ہی یہ ہیں، لہٰذا آپ کو اسی طریقے میں بات کرنی ہوگی، کیونکہ پاکستان نے تو جتنے یہ مجاہدین تھے، حافظ سعید اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے، جیش محمد والا مولانا مسعود اظہر اور جتنے، ان کو تو بالکل قید کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، عاجز کر دیا ہے، نظر بند کر دیا ہے، بین کر دیا ہے، سارا کچھ ان کا جو ہے ان کو پاور لیس کر دیا ہے. تو ان کو پاور لیس کرنے سے کیا یہ جو کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی اور شخص پیدا نہیں ہوں گے؟ ان کے اپنے بچے، ان کے بھائی بیٹے وہ کھڑے ہو چکے ہیں اور وہی ان ظالموں کا ہاتھ روکیں گے اور اپنا جو ان سے حق ہے وہ چھینیں گے. تو ناظرین، کشمیر کے سلسلے میں ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.